السلام علیکم میرے عزیزو قارب، میرے عزیزو، میں ہوں افتخار فی، پیارے پاکستان کے پیارے شہر لاہور سے۔ میرے عزیزو، آقا دو جہاں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو اخلاقیات کا پابند ہے، اخلاقی قوانین کا، اور عورتوں کے ساتھ صلہ رحمی سے رہتا ہے۔ ایک اچھے انسان، ایک اچھے مسلمان میں یہ خوبی ہونی چاہیے کہ وہ اخلاقی قوانین، جس میں جھوٹ نہیں بولنا، طمع نہیں کرنا، لالچ نہیں کرنا، قتل نہیں کرنا، یہ سارے اخلاقی قوانین شامل ہوں، اور عورتوں کے ساتھ جو ہے وہ صلہ رحمی سے رہے، ان کے حقوق کا خیال کرے۔ جی ہاں دوستو، یہ حدیث میں نے اس لیے سنائی ہے کہ آج انٹرنیشنل ڈے آف ایلیمینیشن وائلنس اگینسٹ وومن منایا جا رہا ہے پوری دنیا میں، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری دنیا میں جو عورتوں پر تشدد ہوتا ہے اس کو منہا کیا جائے انسانی زندگی سے، تاکہ دنیا بھر میں رہنے والی جو عورتیں ہیں، جو ہماری بیٹی، ماں، بہن اور بیوی کے روپ میں یا سبارڈینیٹ ورکر کے روپ میں دنیا میں موجود ہیں، ان کی زندگی میں کوئی آسانی پیدا ہو سکے۔ دوستو، جب میں بہت چھوٹا تھا، کالج میں تھا، اور پہلی بار میں نے یہ عورتوں کے حقوق کی بات سنی تھی، تو میرے دماغ میں ایک بات آئی تھی، میں کہ یار لگتا ہے کوئی بیرونی ایجنڈا ہے ساڑھے ملک چ لیا ہے جی، بڑھیاں تے ظلم ہو رہا، بڑھیاں تے ظلم ہو رہا۔ تو میں اس کے بڑا خلاف تھا، لیکن جب میں نے تحقیق کی اور میں نے وہ مواد پڑھے، میں این جی اوز سے ملا، اور پھر اخبار تو ہمیں روز بتاتا ہے کہ یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ ابھی آپ دیکھیں موٹر وے پہ جو ہوا، ایک عورت کے خلاف ہوا تشدد، زینب عورت کے قبیلے سے تھی، کشمور میں ماں بیٹی، مطلب 5 سال کی ایک بچی اور اس کی ماں کو ریپ کیا گیا، اور اس کے باوجود میں کہہ دوں کہ نہیں یہ تو بیرونی ایجنڈا، ہمیں ایسے نہیں کرنا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ صرف 98% کیسز تو رپورٹ ہی نہیں ہوتے۔ پاکستان میں 98% عورتوں پہ جو تشدد ہوتا ہے وہ رپورٹ ہی کہیں نہیں ہوتا۔ اور ایک اور میں نے تحقیق پڑھی تو میں بڑا حیران ہوا آج صبح، وہ یہ ہے کہ پینڈیمک کے دوران پوری دنیا کے مرد چونکہ گھروں میں ہوتے ہیں اور بچے بھی گھروں میں ہیں، تو اتنا زیادہ گھر میں رہنے کی وجہ سے عورتوں پر تشدد میں 31% اضافہ ہو گیا۔ دوستو، ہمارے گھروں میں جو سب سے پہلے تشدد 2-3 طرح کا ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے جسمانی، جس پہ آپ مار پیٹ کرتے ہیں، اور ایک تشدد وہ ہوتا ہے جو ذہنی ہوتا ہے، جو عورتوں کی ذہنی سطح کو متاثر کر دیتا ہے، وہ اعصابی تشدد بھی کہہ سکتے ہیں اس کو۔ اور اس تشدد کا شکار سب سے پہلے جو ہمارے گھروں میں ہوتی ہے، وہ میں نے دیکھا وہ ہماری ماں ہوتی ہے۔ جب ہم کچھ کمانے کے، کچھ کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں، تو سب سے پہلے ہم اپنے والدین اور خاص طور پہ والدہ کی بات ماننی کم کر دیتے ہیں، یا چھوڑ دیتے ہیں، یا اس کو فور گرانٹیڈ لینا شروع کر دیتے ہیں۔ جب ہم اپنی ماں کے حقوق ادا نہیں کریں گے، مثال کے طور پہ ایک گھر میں 5 بھائی رہتے ہیں، انہوں نے 5-5 ہزار روپے اپنی والدہ کا خرچہ باندھ دیا، لیکن کئی مہینے 2 بھائی یا ایک بھائی نہیں دے پاتے، جیب پہ گرمی سردی آتی ہے، حالات خراب ہو جاتے ہیں۔ تو میں یہ کہہ کے نا کہ میں نہیں ماں جی، میں 5000 کیا سی، میں 5000 دیتا ہے تانوں، اے تسی ہن دریس کرو لوو، اے توفیل کرو لوو۔ ہم یہ کرتے ہیں، اور یہ بہت بڑا ذہنی اور اعصابی تشدد ہوتا ہے ہماری ماں کے اوپر۔ اس کے خرچے اپنی جگہ پہ ہیں، اس کا بل اپنی جگہ پہ ہے۔ میں کہہ رہا ہوں جی میں تو 5000 دیتا، او بھائی یہ کوئی پڑھا لکھی بات نہیں کہ آپ نے 5000 دینے تھے، آپ کو اس نے پالا پوسا، جوان کیا، پڑھایا لکھایا، اپنی آغوش میں رکھ کے حوادث سے زمانہ سے بچایا، اور آپ کہتے ہیں جی ماں جی میں تو اپنے پیسے دیتے نہیں، اور یہ ہمارے یہاں ہوتا ہے۔ اچھا دوستو، پاکستان خوش قسمتی سے ایک ایسا ملک ہے جس میں الحمدللہ جو میں نے اینالائز کیا، ہمارے ہاں 80% مرد جو ہیں وہ خواتین کے حقوق کا بہت خیال رکھتے ہیں، تشدد نہیں کرتے۔ یہ میری ذاتی رائے ہے، اگر اس کو کوئی چیلنج کر سکتا تو کر لے۔ اس کی ایک بڑی بنیادی وجہ میں بتاتا ہوں کہ اگر پاکستان میں 80% گھر آباد بھی ہیں، اور ان گھروں کے اندر
اللہ کی برکتیں اور رحمتیں بھی ہیں اور خوشحالی بھی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ 80% جو گھرانے ہیں وہ متشدد بھی نہیں ہیں، وہ اپنی خواتین سے بڑا پیار کرتے ہیں، وہ چاہے ماں کے روپ میں ہو، بیٹی کے روپ میں ہو، بہن کی یا بیوی کے، اور بڑا احترام کرتے ہیں۔ یہ میں 20% کی بات کر رہا ہوں۔ مجھے ایسا لگتا ہے ہماری پاکستان کی سوسائٹی جو ہے وہ عورتوں کے لیے بڑا نرم گوشہ رکھتی ہے اور عورتوں کی بڑی رسپیکٹ ہے ہماری سوسائٹی کے اندر۔ میں صرف ان 20% ناہنجار، بے وقوف اور احمق لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو عورت کو عزت نہیں دیتے۔ اب اگر آپ یہ کہیں کہ نہیں جی ہماری سوسائٹی میں نہیں، ماں پہ ہوتی بڑی سی عزت کرنے جی ایسی تیسی، تو میں پھر آپ سے پوچھوں گا کہ عیدی ہومز میں جو عورتیں یا دارالامان میں جو عورتیں رہتی ہیں یا یتیم خانوں میں جو بچیاں رہتی ہیں، یہ مریخ سے تو نہیں آئی نا، ہماری سوسائٹی سے گئی ہوئی ہیں۔ ہماری سوسائٹی کے اندر جب میں پھر کہہ رہا ہوں، میں 20% کی بات کر رہا ہوں، لیکن ہمیں وہ 20% پوری دنیا میں بدنام کراتے ہیں۔ زینب کیس نے کیا ہمیں عزت دلوائی تھی بین الاقوامی طور پہ؟ یا یہ جو کشمور والا واقعہ ہوا ہے، اس سے کیا ہمارے سر فخر سے بلند ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ موٹر وے والے واقعے میں ہر آنکھ روئی ہے، ہر دل میں درد ہوا ہے اور ہم بڑے شرمندہ ہیں اس بات پہ۔ دوستو، ہماری سوسائٹی میں سب سے پہلا شکار ہماری ماں ہوتی ہے۔ پھر کئی دفعہ میں یہ کرتا ہوں، جب میں حالات اچھے ہو گئے، میں نے بیوی کو لیا اور میں گھر الگ کر لیتا ہوں، ماں جی تسی ہر ویلے میری بیوی دے پیچھے پے رہندے ہو، میں تے وکھرا ہون لگا ہوں۔ اس سے جو ہماری ماں ذہنی دباؤ کا شکار ہوتی ہے، اس کو صدمہ پہنچتا ہے، وہ پریشان رہتی ہے۔ رشتہ دار آ کے پوچھتے ہیں کی گل ایفی چھٹ گیا، وہ بیچاری جھوٹ بولتی ہے، میں آپ بھیجیا ہے، میں کہ کاکا تیرے بچے بڑے ہو رہے ہیں تو تو نہ وکھرا ہو جا تے تو گھر وکھرا لے لے۔ وہ بیچاری جھوٹ بولتی ہے اپنی عزت کے لیے اور تکلیف میں مبتلا رہتی ہے۔ میں اسی واقعے کو اگر بنیاد بناؤں، مجھے بتائیں کہ والدین کی جو عزت کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور پھر یہ بتایا کہ جو والدین کی نافرمانی کرے اس کے لیے سزا ہے، اللہ اس سے ناراض ہوگا، تو وہ کس بات پہ ہوگا؟ میں والدین کو مارتا تھوڑی ہوں، ہاتھ تھوڑی اٹھاتا ہوں، گالیاں تھوڑی دیتا ہوں۔ میں یہی حرکتیں کرتا ہوں کہ والدین اپنی والدہ کی بات نہ ماننا، ان کو ذہنی اذیت پہنچانا، ان کو ڈپریشن دینا، اور یہی جو میں اپنی ماں کی بات نہیں مانوں گا تو وہ ڈپریشن کا شکار ہوگی اور صدمے کا شکار ہوگی، اور یہی جو ذہنی ایذا اس کو پہنچے گی، اس کے صلے میں اللہ تعالیٰ پھر مجھے نافرمان بھی قرار دیتا ہے اور سوسائٹی بھی ایسے کرتی ہے۔ اچھا، ماں کے بعد ہماری جو بہن ہوتی ہے گھر میں، یہ جو ہے یہ بھی ہمارے ظلم کا دانستہ نادانستہ شکار ہوتی رہتی ہے۔ مطلب میں کہتا ہوں جی باجی، میں کہتا جی اینو تو بیانا تو اتھی بیانا جی، میں کہتا میں زبان دیتی ہے۔ ہم اپنی بہن سے سب سے پہلا جو حق چھینتے ہیں وہ یہ چھینتے ہیں کہ اس کی شادی کرتے وقت ہم یہ نہیں سوچتے کہ ایک با اخلاق ایک اچھا گھرانہ ہونا چاہیے جو اس کو خوش رکھے۔ کئی دفعہ ذاتی اناعت رکھتے ہوئے یا اپنی ایک فیصلے کو جو ہے فوقیت دیتے ہوئے، یا بہت ساری اور چیزیں ہوتی ہیں۔ کئی گھروں میں ایسا ہی میں نے دیکھا کہ جب بیوی آ گئی، بیوی نے کہا انہوں کڈو، ایدا بیاہ کرو، تو وہ پھر اپنی بہن کا کہیں بھی شادی کر دیتے۔ میرے پاس ایسے بہت سارے واقعات ہیں جو میں یہاں ڈسکس نہیں کرنا چاہ رہا، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں غیر معیاری رشتہ کرنا اپنی بہن کا اور اس کو ساری زندگی کے لیے دوزخ میں جھونک دینا، یہ ایک بہت بڑا ذہنی تشدد ہے جو ہماری سوسائٹی میں ہم اپنی بہنوں کے ساتھ نادانستہ یا دانستہ کر جاتے ہیں۔ نہیں یقین تو وہ خواتین جو عدالت کا رجوع کرتی ہیں، یا وہ خواتین جو ہمارے ارد گرد خاندان میں ہیں، وہ بچیاں ان کے بھائیوں کو چاہیے ان سے جا کے ضرور پوچھیں اور وہ آ کے بتائیں کہ بھائی میں ایم اے پاس تھی، آپ نے میٹرک سے بہا دیا، یا یہ میرے خرچے پورے نہیں کرتا، یا یہ مجھے ذہنی اذیت کا شکار رکھتا ہے۔ دوستو، ہم اپنی بہنوں کو غلط جگہ جب بیاہ دیتے ہیں تو ہم نے ایک بہت بڑا تشدد، لامتناہی سلسلہ تشدد کا شروع کر دیا اس کی زندگی میں۔ میں چھوٹی چھوٹی بات کر رہا ہوں۔ پھر اگر ہم اپنی بیویوں پہ آ جائیں تو بڈھی نو کٹنا تے گال کڈنا تو ساڈے لیے گل ہی کوئی نہیں ہے سر۔ ایسے اسی تو گفتگو کہہ رہے ہونے وہ میری بڈھی نے کہا، میں کہا تیری ایسی تیسی فلاں۔ ہم یہ روز اپنی رہتل بیتل کی زندگی میں اس طرح کی چیزیں سنتے ہیں جو ہمارے گرد ہوتی ہیں۔ دوستو، بات قطعاً کسی بیرونی ایجنڈے کی یا کسی ایسی تنظیم کی نہیں ہے،
اقوام متحدہ میں اربوں ڈالر سالانہ خرچ ہوتے ہیں، وہاں جو اعداد و شمار آتے ہیں وہ پوری دنیا سے آتے ہیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، جب میں پہلی مرتبہ جب پاکستان سے باہر نہیں گیا تھا تو مجھے لگتا تھا لاری اڈے پہ اور اسٹیشن پہ بڑا رش ہوتا ہے، لیکن آپ یقین کریں جب پہلی بار عمرے پہ گیا اور دبئی ایئرپورٹ پہ اترا تو مجھے لگا کہ یار لگتا ہے ساری دنیا جہاز میں سفر کرتی ہے۔ تو جب میں نے خواتین کے خلاف ہونے والے تشدد کی کہانیاں پڑھنی شروع کی اور وہ اعداد و شمار دیکھے تو مجھے لگا یار یہ تو یہ جو ذہنی اور جسمانی تشدد جو ہوتا ہے عورتوں پر، اس کی تعداد تو بہت زیادہ ہے۔ تو پھر میں نے اس لیے مناسب سمجھا کہ میں آپ سے بات کروں آج، کیونکہ عورتوں کے خلاف تشدد کو منہا کرنے کا عالمی دن ہے، تو میں کا کچھ گزارشات آپ کے سامنے بھی رکھوں۔ دیکھیں دوستو، میں صرف آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، ہم جب بھی قتل کرتے ہیں اپنی بہن کو غیرت کے نام پہ مار دیتے ہیں، اس نے کچھ بھی کیا ہو، وہ گھر سے بھاگی، اس نے کورٹ میرج کی، اور ہم تو اکثر یہ کرتے ہیں کہ 6 مہینے سال کے بعد کہ یا ساڑھی صلح ہو گئی، آ جا، جب وہ آ جاتی تو اس کو گھر بلا کے مار دیتے ہیں۔ ایسی بہت ساری کہانیاں ہم نے پڑھی بھی اور دیکھی بھی، اپنے گرد ہوتی بھی۔ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، ہم عورت دوست ہیں، اس کا احترام کرتے ہیں، اگر سارے فرض کر لیا تو میرا ایک بڑا اہم سوال ہے، غیرت کے نام پہ جب بھی ماری جاتی ہے، عورت ماری جاتی ہے، کیا کسی باپ نے، کسی بھائی نے لڑکی لے کر بھاگنے پر یا ریپ کرنے پر اپنے بیٹے کو یا اپنے بھائی کو قتل کیا ہے؟ نہیں کیا جاتا۔ یہ ایک بہت موٹا سوال ہے، ہم نہیں کرتے۔ ہمارے محلے میں ایک خاتون ہے، تو ان کا بیٹا ایک گھر میں آتا جاتا ہے اور اپنی بیوی کا خیال نہیں رکھتا، تو اس نے آ کے کہیں شکایت کی میری ماں کو کہ دیکھو جی فلاں تھے، یہ تھے وہ، اس کی بیوی نے بھی۔ تو وہ میری ماں ان خاتون کے پاس گئیں جن کا بیٹا تھا، تو انہوں نے کہا کہ باجی تسی انہوں نے سمجھاندے نہیں، ان بچے نوں اپنے، او جی میں کی کراں جی، میری تو گل ہی نہیں سنتا، وہ بیوہ دے گھر پیا رہندا، انہوں اپنے جادو 'چ پھسا لیا، خرے کی انہوں پیس کے کھواتا ہے تو جادو ٹونا کیتا، میرا پتر اتھے پیا رہندا ہے۔ مطلب بیٹا اپنا ایک غلط کام کر رہا ہے، لیکن مورد الزام ٹھہرانا ہے عورت کو، یہ ہمارا ایک رویہ ہے۔ دوستو، میں جو محنت کر رہا ہوں اور جو میں بات کرتا ہوں جب بھی سیلف ریسپیکٹ کی، عزت نفس کی، جو کہ میرے بابا جی اشفاق صاحب بھی کیا کرتے تھے اور تمام بابے یہ کرتے ہیں، اس کاوش کا یہ ویڈیو حصہ ہے۔ جب ہم لوگوں کی عزت نفس کا خیال رکھتے ہیں، وہ عورت ہو مرد ہو، تو یہ فرق ختم ہو جاتا ہے کہ آپ کا جینڈر کیا ہے۔ اصل چیز ہے انسان کی عزت نفس کا خیال رکھنا، اور جب ہم اس کا خیال رکھتے ہیں تو پھر یہ سارے تشدد، یہ سارے زیادتیاں جو ہمارے گرد سارے کرائمز ہوتے ہیں، یہ خود بخود کنٹرول ہو جاتے ہیں، یہ ہونا بند ہو جاتے ہیں خود سے۔ ہم عورت کو ایڈمائر کرتے ہیں، میں بات کا عورت کیا ہے؟ عورت ہمارے گھر میں نوکرانی ہے جو کھانا پکاتی ہے بہت اچھا، اور جب کبھی کھانا میں نمک یا زیادہ ہوتا ہم اس کو بڑا ڈانٹتے بھی ہیں، اور ان چھوٹی چھوٹی باتوں پہ طلاق بھی ہو جایا کرتی ہے۔ اچھا، عورت ہماری دھوبن ہے جو بڑے اچھے کپڑے دھوتی ہے۔ ہمارے گھر کی عورت کی جو سماجی زندگی ہے وہ کیا ہے؟ یہی ہے نا۔ اچھا، پھر وہ کپڑے استری بھی کرتی ہے، وہ بوٹ پالش بھی بہت اچھے کرتی ہے، اس کے بعد وہ ہمارے بچے پیدا کرتی ہے، ان کو پالتی ہے، ان کی ٹیچر ہوتی ہے، بنیادی ٹیچر ماں ہوتی ہے، بنیادی جو سبق دیتی ہے اپنے بچوں کو، ہمارے بچوں کو، وہ ہماری عورت ہوتی ہے گھر کی۔ اس کے بعد وہ جو ہے وہ ہماری راحت کا سامان ہوتی ہے، صبح سے لے کر شام تک کام کرتی ہے۔ آپ یہ دیکھیں، آپ اپنی ماں یا بیوی کو کہہ کر سوتے ہیں کہ صبح 7 بجے اٹھا دینا، تو آپ سو جاتے، وہ جاگ رہی ہوتی ہے، اور صبح کو جب 7 بجے وہ اٹھاتی ہے تو وہ اٹھاتی ہے، اس کا مطلب وہ 7 بجے سے پہلے جاگ گئی تھی۔ دوستو، عورت کی خدمت کو ہم اپنی زندگیوں سے نہیں نکال سکتے، یہ بڑی قابل احترام ہے، یہ بہت خدمت کرتی ہے، اس کا شکریہ نہیں ادا کیا جا سکتا۔ یہ ہمارے گھروں میں بغیر تنخواہ کے ساری زندگی کام کرتے کرتے مر جاتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے ان عورتوں کو کبھی ملیے گا، میں تو ملا ہوں، جن کے ہسبینڈ کو کوئی ایسی مہلک بیماری ہو جاتی ہے جس سے وہ معذور ہو جاتے ہیں، یا ذہنی معذور ہو جاتے ہیں، یا کسی بڑے موذی مرض کا شکار ہو جاتے ہیں۔ خدا کی قسم، میں نے اپنی زندگی میں 3 واقعات دیکھے کہ میرے دوستوں کی بیویوں کو جب موذی بیماریاں ہوئی تو ان کو گھر بھیج دیا گیا، طلاق دے دی گئی یا خرچہ بھیجنا شروع کر دیا۔ لیکن میں نے ایک بھی عورت اپنی زندگی میں نے تو آج تک نہیں دیکھی
کہ اس کے خامند کو کوئی موذی بیماری ہوئی ہو یا اپاجی یا معذوری ہوئی ہو اور اس نے اپنے خامند کو چھوڑ دیا ہو۔ کبھی ان عورتوں سے ملیے گا جن کے خامند معذور ہیں یا کسی ذہنی بیماری کا شکار ہیں، ان کی زندگیوں کو جا کے دیکھیے گا اور وہ کس طرح ڈٹی ہوئی ہے عزم کے ساتھ اور عزت کے ساتھ اور حوصلے کے ساتھ۔ تو اس لیے دوستو، بات قطعاً کسی بیرونی ایجنڈے کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ ہم نے اپنی سوسائٹی کو، اپنے سماج کو سدھارنا ہے، اس کے اندر امن لے کر آنا ہے، محبت اور بردباری اور برداشت کو لے کر آنا ہے۔ تو عورت ایک ایسا ایلیمنٹ ہے ہماری زندگیوں کے اندر۔ ہم تو باہر جاتے ہیں، سارا دن کما کے لاتے ہیں، شام کو آ کے ہمیں کھانا بھی ملتا ہے، صبح کو کپڑے بھی دھلے ہوئے ملتے ہیں، بوٹ پالش ملتے ہیں، تو ان ساری چیزوں کو ہم نے ایڈمائر بھی کرنا ہے۔ لیکن میں عورتوں سے ایک بات ضرور کہوں گا، یہ یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ ہم نے عورتوں پر مردوں کو فوقیت دی، اور وہ فوقیت اس بات کی کہ وہ ان پر اپنے مال خرچ کرتے ہیں۔ تو آپ یقین کیجئے کہ یہ مرد آپ کا ہمدرد ہے، یہ بڑی محبت کرتا ہے، یہ تھوڑا سا گھبرا جاتا ہے، ذرا طاقتور ہوتا ہے نا، تو تھوڑی سی کہیں طاقت بھی دکھا دیتا ہے، تو اس طاقت کو محبت سمجھ کے سن لیا کریں، ہر بات سے پریشان مت ہوا کریں، ڈپریشن میں مت جایا کریں۔ ایک بات میں صرف آخر میں کہوں گا دوستو، اگر کوئی شخص یہ چاہے نا آزمانا کہ ذہنی اذیت کیا ہوتی ہے، آج سے بتا رہا ہوں، اپنی بیوی کو صرف اتنا کہنا شروع کر دیں ہر بات پہ، کھانے سے پہلے تو ہاتھ دھوتے نا، ہاتھ دھوتے نا، گل سن، ہاتھ دھوتے نا، آپ یقین کریں 6 مہینے میں آپ کی بیوی پاگل خانے پہنچ جائے گی، اتنی ذہنی اذیت کا شکار ہوگی۔ ہمیں اپنے صرف رویوں کو بدلنا ہے، تھوڑا سا سوچ کا اینگل بدلنا ہے، تھوڑی سی محبت کی چاشنی کا استعمال کرنا ہے، ہماری زندگیاں جنت بن جائیں گی، اور ہم آقا دو جہاں سرکار مدینہ کی اس حدیث مبارکہ پر عمل پیرا ہو جائیں گے کہ تم میں سے بہتر انسان وہ ہے جو اخلاقیات کا پابند ہے اور اپنی بیویوں کے ساتھ صلہ رحمی سے رہتا ہے۔ اللہ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔